اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی کراہت کا بیان۔ اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وقت کے علاوہ دیگر وقتوں میں جائز ہے اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہوں، لیکن وہ بات جو اس وقت کے علاوہ اور وقتوں میں حرام ہو تو اس وقت عشاء کے بعد زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہوگی۔ لیکن بھلائی کی بات جیسے علمی بات، نیک لوگوں کی باتیں، اچھے اخلاق کی باتیں، مہمان کے ساتھ بات چیت اور کسی ضرورت مند وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: عشاء سے پہلے سونے کی مناہی کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح عشاء کی نماز چھوٹ جانے کا پورا اندیشہ ہے، اور عشاء کے بعد جائز بات چیت اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اس سے سونے میں دیری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد یا فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں مانو نماز فجر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان عشاء کی نماز سے فوراً بعد سو جائے تو اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس کی دن کی سرگرمیوں کا خاتمہ نماز پر ہوگا، جو بہت ہی بہتر عمل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب عشاء کے بعد بات چیت ناپسندیدہ ہے تو دوسرے کام بھی جن میں کوئی دینی فائدہ اور شرعی منشا نہیں ہے یہ مکروہ ہوں گے، جیسے کھیل کود، تاش بازی، شطرنج وغیرہ، اور آج کل کی سب سے بری لعنت ٹیلی ویژن، موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی حرام ہیں، عشاء کے بعد ان برائیوں میں مشغول رہنا اور بھی زیادہ حرام ہوگا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی مذاکرہ وغیرہ کو بھی جائز بلکہ مستحب قرار دیا ہے، تو یہ بھی شرط کے ساتھ ہے کہ وقت سے نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ۔ اگر رات کو وعظ تقریر میں اتنا وقت لگا دیا جائے کہ فجر کے وقت اٹھا نہ جا سکے تو یہ بھی صحیح قرار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔